اچانک گامے شاہ نے اپنے آدمیوں کو پکارنا شروع کر دیا، ابے او شمسو، فضلو، ابے رستم کہاں ہے؟ جلدی لاؤ اسے۔ میں پھر بوکھلا گیا۔ جس شخص کا نام ہی اتنا زوردار تھا وہ شخص بھلا خود کیسا ہوگا؟ میں نے سوچا اور دہل کر رہ گیا۔ پھر سوچا کہ شاید وہ شخص اس میں بمسمہ نہ ہو۔ میں نے حسینہ نام کی کریل فطر لڑکی اور شگفتہ نام کی چڑچڑی اور بدمزاج عورت بھی دیکھی تھی۔ یہ سوچنے کے بعد مجھے کچھ تقویت کا احساس ہوا۔ آیا پیر بھائی؟ سلطان کی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ وہ لوگ اسے بھی باہر نکال لائے تھے۔ میں نے برہمی سے اس کی طرف دیکھا۔ میرے تمام مصائب کا ذمہ دار وہی تھا۔ واہ پیر بھائی واہ، کیا خوب نظر پائی ہے۔ واللہ آپ تو صرف ایک نگاہ ناز سے آدمی کا دھڑن تختہ کر سکتے ہیں، بلکہ آنکھوں ہی آنکھوں میں آنکھ کا کاجل چرا سکتے ہیں۔ بکواس مت کرو، میں نے اسے ٹوک دیا، ورنہ وہ اور بھی بہت کچھ کہنے والا تھا۔ سنا ہے آپ کا رستم سے مقابلہ ہونے والا ہے؟ اس نے مجھ سے پوچھا۔ ہاں، اور وہ بھی تمہاری پول کھل جائے گی، گامے شاہ نے جواب دیا۔ اب مجھے اندازہ ہوا کہ وہ تو مجھے فراڈ سمجھتا ہے۔ ابھی دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا، سلطان نے اکڑ کر جواب دیا۔ چلو میاں، گامے شاہ مجھ سے مخاطب ہوا۔ اس کے لہجے میں بیزاری تھی۔ یہ قمیض، یہ بنیان اتار دو اور کشتی کے لیے میدان میں اترو۔ کچھ دیر کے بعد میرے بدن پر صرف شلوار تھی۔ میں نے قمیض و بنیان اتار کر ایک طرف رکھ دی۔ او پیر بھائی واہ، کیا باڈی ہے! سلطان نے زوردار نعرہ لگایا۔ میں نے بے ساختہ سینہ پھلا لیا۔ اسی وقت گامے شاہ کا زوردار کہکا سنائی دیا۔ پھر اس کے گرکے بھی اس کا ساتھ دینے لگے۔ وہ سب پیٹ پکڑے بری طرح ہنس رہے تھے۔ میں نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا۔ کیا بات ہے؟ یہ لوگ ہنس کیوں رہے ہیں؟ میں نے سلطان سے پوچھا۔ عالی جناب کی باڈی دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں، سلطان نے سنجیدگی سے کہا۔ پیر بھائی آپ کی باڈی ہے کہ زعفران کا کھیت؟ اجازت ہو تو میں بھی خوش ہو لوں۔ جی تو چاہا کہ اس بدبخت کو 2 ہتھڑ رسید کر دوں، لیکن موقع شناسی کا تقاضا تھا کہ فی الحال خون کے گھونٹ پی کر رہ جاؤں۔ پھر میں نے اپنے پھولے ہوئے سینے پر نظر ڈالی۔ واہ بھائی، ویسے تو تمہاری پسلیاں ہی نظر آتی تھیں۔ سلطان اب بھی سنجیدہ تھا۔ اب سینہ پھلایا تو ایک ایک پسلی صاف نظر آ رہی ہے۔ گامے شاہ اس کے گرکے ہنسی کے دوسرے مرحلے میں داخل ہو رہے تھے۔ فقتاً شور بلند ہوا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو میرے دیوتا کوچ کر گئے۔ مجھے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہ پڑی، وہ رستم تھا اور رستم ہی نظر آتا تھا۔ 6 فٹ سے بھی نکلتا ہوا قد، بے انتہا تنومت، اس کے بازوؤں کی مچھلیاں پھڑک رہی تھیں۔ اس نے صرف ایک لنگوٹ کسا ہوا تھا اور کسی مست ہاتھی کی طرح جھومتا چلا آ رہا تھا۔ مجھے اپنی موت کا اتنا پختہ یقین پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ میں نے دل میں انا للہ کا ورد شروع کر دیا۔ کیوں بھائی، یہ تنے ہوئے تار کی طرح بجنا کیوں شروع کر دیا؟ گامے شاہ نے مجھ پر چوٹ کی۔ اس کی بات سن کر مجھے احساس ہوا کہ میں بری طرح کانپ رہا ہوں۔ مجھ پر لرزہ طاری ہے، لیکن اس پر قابو پانا میرے اختیار میں نہیں ہے۔ پیر بھائی کو اس کا شدید غصہ آ رہا ہے، سلطان نے میری طرف سے جواب دیا۔ غصے میں ان کا ہمیشہ یہی حال ہوتا ہے۔ تب تو مزہ آ جائے گا، گامے شاہ مسکراتے ہوئے گویا ہوا۔ رستم قریب آ چکا تھا اور مجھے نظروں ہی نظروں میں تول رہا تھا۔ پھر اس کے لبوں پر تمسخرانہ مسکراہٹ نظر آئی، لیکن اب مجھے غصہ بھی نہیں آ سکتا تھا۔ ویسے بھی اسے رستم ہونے کے ناطے اس طرح مسکرانے کا حق تھا۔ بس اب مقابلہ شروع کیا جائے، گامے شاہ نے کہا اور رستم کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اگر تم نے شاہ صاحب کو شکست دے دی تو میں تمہیں ہمیشہ کے لیے آزاد کر دوں گا رستم، ورنہ تمہیں میری غلامی قبول کرنا پڑے گی۔ رستم نے اس بات میں سر ہلا دیا اور مسکرانے لگا۔ وہ اس میں بمسمہ تھا۔ خیالی رستم کی میں نے آج تک جتنی تصاویر بچوں کے ماہناموں میں دیکھی تھی وہ ان سے کہیں زیادہ طاقتور تھا۔ میں کیا، اس کے پاؤں کی دھمک سے زمین کانپ رہی تھی، در و دیوار کانپ رہے تھے۔ منظر اس وقت بالکل میرے سامنے کسی تھرتھراتی ہوئی فلم کی طرح چل رہا تھا۔ اس میں کوئی مبالغہ نہیں کہ وہ مجھے اپنے ہاتھوں سے کسی گیلے کپڑے کی طرح نچوڑ سکتا تھا۔ میرا دل چھوٹنے لگا۔ تصور میں کفن، کافور اور لبان جھلکنے لگا۔ اس مقابلہ آرائی کے لیے رستم نے ہنگامی طور پر اپنے جسم پر سرسوں کا تیل ملوایا تھا۔ ہنگامی طور پر میں نے یوں کہا کہ اس کے جسم کے بہت سے علاقوں سے تیل ٹپک رہا تھا۔ یقیناً اب میں اسے گرفت میں نہیں لے سکتا تھا۔ وہ سب دائرے میں کھڑے تھے اور ان کا ایک وسیع حصہ میرے اور رستم کے مابین ہونے والے اٹھا پٹک کے لیے چھوڑ دیا گیا تھا۔ مقابلہ شروع ہونے سے قبل گامے شاہ نے مجھے بھی سرسوں کا تیل ملوانے کی پیشکش کی تھی، مگر میں نے اسے رد کر دیا۔ جیسے آپ کی مرضی صوفی جی، گامے شاہ نے مایوسی سے کہا۔ ویسے آپ تیل ملوا لیتے تو جوڑوں میں جان پڑ جاتی اور وجود مضبوط ہو جاتا۔ نہیں، میں ایسے ہی ٹھیک ہوں، میں نے منہ بنا کر کہا۔ صوفی جی، اسے اتنے رگڑے دیجئے کہ اس کا دماغ درست ہو جائے، گامے شاہ نے میرا شانہ تھپتھپا کر کہا۔ شاہ جی، یہ مجھے کیا سیدھا کرے گا، میں اس کے سارے کس بل نکال دوں گا، رستم نے تحقیر امیز لہجے میں کہا۔ رستم کی آواز سن کر مجھے ہنسی آ گئی۔ اس کا جسم پہاڑ کی طرح تھا، مگر آواز کوئل کی کوک سے مشابہ تھی۔ اس کا ہیبت ناک جثہ دکھائے بغیر مجھے اس کی آواز سنائی جاتی تو میں یقیناً 100 جان سے اس پر فریفتہ ہو جاتا۔ چل آ گیا، رستم اپنی نازک آواز میں کوکا، گویا وہ مجھے مصافحہ کرنے کی دعوت دے رہا تھا تاکہ مقابلے کا آغاز روایتی انداز میں کیا جا سکے۔ مگر میں جانتا تھا
के से मुसाफा करना मौत को दावत देने के मुतरादिफ है। जब मैं आगे ना बढ़ा तो इसने अपना सीना फुलाकर दोनों बाजू बढ़ाए, जैसे पहले ही राउंड के आगाज में मुझे यूं जकड़ लेना चाहता हो जैसे मुफ्त की मुर्गियां खाने वाले मल्ले की किसी मुर्गी को आंख बचाकर दबोच लेते हैं। मैं इससे एक मकबूल फासले पर खड़ा कांपता रहा। आगे बढ़ने की मुझ में हिम्मत नहीं थी। गामे शाह मेरी समात में सताइशी जुमले उंडेल कर और मेरी पीठ थपक थपक कर हौसला बढ़ा रहा था, मगर यहाँ सिर्फ हौसले ही का तो फुकतान था। हौसला होता तो बढ़ता। रुस्तम ने चंद लम्हों तक इंतजार किया, फिर किसी मुश्तिल सांड की तरह फुनकारें मारते हुए पेशकदमी की। मेरे करीब आकर वो उकाब की तरह झपटा, मगर मैं झुकाई देकर दूसरी तरफ चला गया। रुस्तम होशियार हो गया। अब वो दोनों हाथ फैलाकर इस तरह मेरी तरफ आया जैसे मुझे बच निकलने का मौका न देना चाहता हो। मुकाबला आराई के लिए ये जगह यकीनन कशादा थी, मगर हाथ फैलाकर इसमें से 6 फीट तो इसने घेर ही लिए थे। अब मुझे बाकायदा बाकी मांदा जगह में उछल कूद करके खुद को बचाना था। वो किसी बगोले की तरह मेरी तरफ बढ़ने लगा। इसी वक्त अचानक मुझे नीम का एक छतना दरख्त नजर आया, जिसकी शाखें कंपाउंड हाल से बाहर तक साया की हुई थी। अगर मैं फुर्ती से इस पर चढ़कर बाहर कूद जाता तो वहां से फरार होने में कामयाब हो सकता था। मेरा क़यास था कि गामे शाह के आदमी मुसल्लह होंगे, मगर वो इतने अहमक नहीं हो सकते थे कि दिन दहाड़े मुझ पर फायरिंग कर बैठे। आप तो मुझसे बचकर नहीं जा सकता, रुस्तम कूका, और इसके साथ ही इसने अपनी स्तून जैसी रान पर हाथ मारा। मेरा खून तो पहले ही खुशक हो रहा था। वो मेरी तरफ लपका तो मैं दूसरी तरफ चला गया। यकबारगी में भागता बल्कि उड़ता हुआ उसके करीब से गुजरा। उसने अपनी टांग बढ़ाकर अड़ंगा लगा दिया। मैं किसी छिपकली की तरह पट से घास पर गिर गया। आप यकीनन मुंतजर होंगे कि आगे क्या हुआ। क्या आप इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते? अगर आपके जुस्सा नातवां पर सड़क कूटने वाला इंजन गिर पड़े तो क्या आप सांसें ले सकेंगे? बस यही मेरा भी हाल था। मैं गोश्त के इस अजीम पहाड़ के नीचे दबा हुआ था और मुझसे सांसें नहीं ली जा रही थी। मुमकिन था कि सांस की आमदरफ्त का सिलसिला ही मुनक़ता हो जाता कि मालूम नहीं कैसे मेरा हाथ रुस्तम की कमर के बाएं पहलू में जा लगा। हैरतंगेज तौर पर रुस्तम का जिस्म थरथराया और उसने सुरीले अंदाज में हंसते हुए, अबे देख देख, इसकी नहीं हो रही, गुदगुदी ना कर, ही ईमान से बहुत ओहो होती है। जब कुदरत मुझे जिंदा रखना चाहती थी और इसके लिए मुझे मौका फराहम कर रही थी तो मैं इसे फ़ायदा क्यों ना उठाता। मैंने अपना दूसरा हाथ बाहर निकाला और इसके दाएं पहलू में गुदगुदी कर दी। वो मुतहर्रक पहाड़ एक तरफ ढुलक गया। मैं रिंगता हुआ इसके नीचे से निकल आया और इसकी हा हा हू अब भी जारी थी। फ्री स्टाइल दे हाथ दिखा शेरे, खचा खचते डजा डस। तमाशाइयों में से एक ने पुरजोश होकर हाथ हिलाया। मेरी समझ में नहीं आया कि वो किस कमाश के लोग हैं। गामे शाह का कहना था कि रुस्तम के हाथों बाकी लोग परेशान हैं। अब होना तो ये चाहिए था कि वो मेरी हौसला अफजाई करते और कोई ऐसा गुर बताते कि मैं से छठी का दूध याद दिला देता, लेकिन वो उसे इश्तियाल दिला रहे थे। मुझ में फौरी तौर पर कुछ करने की हिम्मत ना थी। कुछ करने से मुराद हाथ पांव हिलाना है। मैं किसी काबिल ही नहीं रह गया था। जब वो देव पैकर घास से उठने लगा तो मैंने इसके तलवों में फिर गुदगुदी कर दी। इस बार तो वो लोट पोट गया, घास पर चित गिरकर मचलने लगा। देखा, इंस्पेक्टर सुल्तान की आवाज गूंजी, महज एक उंगली से नचा रहा है। मेरी जान में कुछ जान आई। आलमे जोश में उठकर मैंने इसे टकरा जाने का इरादा कर लिया। रुस्तम इस वक्त तक हंसने से फारिग हो चुका था, इसलिए जब मैं उड़ता हुआ इसके करीब पहुंचा तो उसने अपना आहनी मुक्का फिजा में लहराया। मुक्का मेरी थोड़ी पर लगा और मैं इसी तरह उड़ता हुआ दूर जा गिरा। चंद लम्हों के लिए तो मेरी दुनिया ही अंधेरी हो गई। कानों में सीटियां बजने लगी, कलेजा मुंह की तरफ सफर करने लगा। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो गया है। भाद 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 वह अपने भारी कदमों से मेरी तरफ बढ़ रहा था। करीब आकर उसने नहायत इत्मीनान से मेरे बाल पकड़कर मुझे उठाया। मालूम नहीं वो क्या करने का इरादा रखता था। फक्तन फाटक की तरफ से बेतरबे 6 फायर हुए। इसके बाद एक कुत्ता बहुत भयानक अंदाज में भौंका, जैसे उस पर क्यामत टूट पड़ी हो। रुस्तम ने घबराकर मुझे छोड़ दिया और अपनी महीन आवाज में चीखता हुआ एक तरफ भागा। फिर तो बाकायदा भगदड़ सी मच गई। मैंने गामेशा को बुलंद आवाज में कुछ कहते सुना। बदिक्कत तमाम आंखें खोली तो वो सब के सब घबराए हुए नजर आए। इन्हें सरसीमा देखकर मैंने अपनी जान बचाने की सोची। गिरदो पेश पर निगाह दौड़ाई तो वही नीम का दरख्त दिखाई दिया, जिसका तस्करा मैं पहले ही कर चुका हूँ। मैंने लपक कर कपड़ों की गठरी उठाई, दरख्त की निचली शाख पर हाथ डालकर जोर लगाया और जिस्म को ऊपर उठा लिया और खुद को घनी शाखों में छुपाकर अपने कल पुर्जे टटोलने लगा। मालूम हुआ कि वो अपनी जगह से कदरे खिसक तो गए हैं, मगर तादाद में कमी बेशी नहीं हुई। सांसें दुरुस्त हुई और समात और बिसारत ने काम करना शुरू किया तो इन लोगों के मुकालमे सुनाई दिए। धाएं धाएं की आवाज़ों पर पहले उन्होंने ये कियास राय की कि ये फायरिंग हो रही है। ये इस जापानी गिरोह का कारनामा है जो आए दिन गुंडा टैक्स वसूल करता रहता है।
وہاں کھڑے ہوئے لوگوں میں سے جو قدرے مضبوط دل والے تھے وہ پھاٹک پر گئے تو انکشاف ہوا کہ ان کی کیا سرائی غلط ہے۔ باہر کوئی بچہ تھا جس نے کتے کی دم پر پٹاہوں کی لڑی باندھ دی تھی۔ اس سے پہلے کہ ان لوگوں کو میری غیر موجودگی کا خیال آتا، مجھے وہاں سے غائب ہو جانا چاہیے تھا۔ میں آہستہ آہستہ اسی شاخ کے آخری حصے کی طرف رینگنے لگا جو دیوار سے باہر جھکی ہوئی تھی۔ پھر میں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اور نیچے کود گیا۔ جس لمحے درہ سے گرا اسی لمحے سڑک پر ایک ٹرک گزر رہا تھا جس پر دوسرے سامان کے علاوہ فوم کے گدے بھی لدے ہوئے تھے۔ میں اسی پر گر کر یکبارگی زور سے اچھلا، پھر واپس اسی پر گر پڑا۔ ٹرک کی رفتار تیز نہیں تھی، ورنہ کچھ پیچھے گرتا تو ہڈیاں چرمرا کر رہ جاتی۔ گرتے ہی میں نے دم سادھ لیا۔ عقب میں بنگلے سے کئی آدمی شور مچاتے ہوئے نکلے اور بڑی شد و مت سے مجھے تلاش کرنے لگے، مگر میں سڑک پر گرا ہوتا تو ان کے ہاتھ آتا۔ میں تو اس وقت ٹرک میں اطمینان سے لیٹا کسی نامعلوم منزل کی طرف سفر کر رہا تھا اور وہ اب مجھے نہیں پا سکتے تھے۔ جب حواس قدرے بحال ہوئے تو میں نے ٹرک میں لدی ہوئی چیزوں کا جائزہ لیا۔ ایک ڈبل بیڈ، ڈریسنگ ٹیبل، ڈائننگ ٹیبل اور ایک صوفہ سیٹ تھا۔ تمام چیزیں نئی تھی، پھر کچھ ایسا سامان بھی تھا جس سے اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ کسی کے چہرے کے پھول کھلنے والے ہیں اور یہ سامان اسے نئی زندگی شروع کرنے کے لیے دیا جا رہا ہے۔ میں نے اپنے کپڑوں کی گٹھری کھولی اور بنیان پہن کر اوپر سے قمیض بھی پہن لی۔ جب میں اس جگہ سے کافی دور نکل آیا تو جی چاہا کہ ڈرائیور کو متوجہ کر کے ٹرک رکواؤں اور پھر مختصراً اسے اپنی دردناک کہانی سنا کر معذرت کر لوں، مگر اس وقت میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب میں نے ٹرک کو اس علاقے کی طرف رواں دواں دیکھا جہاں میں رہتا تھا۔ پھر اس وقت میری حیرت دوچند ہو گئی جب میں نے ٹرک اپنے محلے کی گلی میں مڑتے دیکھا۔ میں نے سر اٹھا کر خونکوں کی طرح محلے والوں کو دیکھا۔ اسی اسنا میں ٹرک جا کر مشکور صاحب کے دروازے پر رک گیا۔ وہی مشکور صاحب جن کی دختر بد اختر بانوں کے سلسلے میں کافی بدنام ہوا تھا۔ ڈرائیور نے اتر کر دروازے پر دستک دی۔ مشکور صاحب فوراً باہر نکل آئے۔ ٹرک والے نے اپنی جیب سے ایک رسید نکال کر انہیں تھمائی اور گونجدار آواز میں بولا، اپنا سامان اترواؤ صاحب، مارے کو جلدی ہے۔ میں افراتفری کے عالم میں ٹرک سے اترا تو مشکور صاحب سامان اتروانے کے لیے ٹرک کے عقبی حصے کی طرف آ چکے تھے۔ انہوں نے چونک کر میری طرف دیکھا، پھر ٹرک کے سامان کی طرف، اور اس کے بعد حیرت سے بولے، آپ بھی اس سامان کے ساتھ شامل ہیں؟ میں بولنے کی کوشش میں ہکلا کر رہ گیا، مگر اس کے لیے آپ کو باقاعدہ لنگوٹ باندھنا چاہیے۔ ایسے موقعوں پر کپڑے پھرتی میں حارج ہوتے ہیں اور داؤ پیچ لگانے میں دقت ہوتی ہے۔ جمعے کی شام کو آپ ٹیلی ویژن پر ریسلنگ کا پروگرام تو دیکھتے ہی ہوں گے، بس کچھ ایسا ہی رنگ و روپ اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کی حالت کا کیلے کا چھلکا پاؤں تلے آ گیا تھا۔ میں نے بوکھلا کر وضاحت پیش کرنا چاہی۔ اچھا، انہوں نے ہمدردی سے سر ہلایا۔ تو وہ ٹرک والا بکواس کر رہا ہوگا۔ کہنے لگا، شہباز قلندر روڈ پر جو اکھاڑا ہے وہاں ٹرک کی رفتار کم ہوئی تو آپ درہ سے کود کر ٹرک میں آ گئے۔ خیر چھوڑیے، اس موضوع کو جانے دیجیے، آپ چائے پیجیے، انہیں ملازم کی آمد پر کہا جو چائے کے ساتھ لوازمات بھی لے آیا تھا۔ رستم سے زور آزمائی اور اپنی ٹھکائی کے بعد بھوک کھل کر لگ گئی تھی۔ میں نے بسم اللہ کہہ کر کریم رول کی طرف ہاتھ بڑھایا، ابھی اسے اٹھا کر ہونٹوں ہی سے لگایا تھا کہ انہوں نے سرگوشی کے لہجے میں پوچھا، یہ بتائیے بانو بیٹیا آپ کو کیسی لگتی ہیں؟ ہاں؟ حیرت کی زیادتی سے آواز میں مشکل میرے حلق سے ہو کر کریم سمیت رول سے نکلی اور اڑتی ہوئی مشکور صاحب کے چہرے پر پڑی۔ وہ اچھل کر صوفے کی پست سے جا لگے۔ میں نے سانس روک لی، لیکن یہ دیکھ کر ششدر رہ گیا کہ انہوں نے اس بےہودگی کا برا نہیں مانا تھا۔ انہوں نے رومال نکال کر چہرہ صاف کیا اور میری طرف مستفسرانہ نگاہ سے دیکھنے لگے۔ میرے جسم میں ہلکی سی سنسنی دوڑ گئی۔ ضرور کوئی خاص معاملہ تھا، ورنہ وہ اتنی جلدی اپنا ٹریک نہ تبدیل کرتے اور رموز پہلوانی سے اچانک بانو بٹیا پر نہ آ جاتے۔ ہاں اچھی ہوگی، میرا مطلب ہے اچھی خاصی ہے، مگر میں نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ مگر انہوں نے وضاحت چاہی۔ اس نے جمیل کے ساتھ بھاگ کر اور مجھے اس معاملے میں ملوث کر کے اچھا نہیں کیا۔ جو ہو گیا اس پر ہاتھ ڈالیے، انہوں نے گلگیر آواز میں کہا۔ اس وقت تو میری عزت آپ کے ہاتھ میں ہے۔ میرے ہاتھ میں آپ کی عزت؟ میرے ہاتھ میں تو کریم رول ہے، میرا مطلب ہے کہ صرف رول ہے۔ خاصی شگفتہ طبیعت پائی ہے آپ نے، وہ نثار ہو جانے والے لہجے میں بولے۔ میں نے سوچا ہے کہ بانو آپ کے ساتھ خوش رہے گی۔ کیوں؟ آپ نے یہ کیسے سوچ لیا؟ میری آواز حلق میں پھنسنے لگی۔ اس لیے کہ بدبخت نے انکار کر دیا ہے۔ کس نے؟ کس چیز سے؟ میں نے بوکھلا کر پوچھا۔ جمیل اصغر نے، شادی سے۔ انہوں نے پہلیاں بجوانے کے بعد وضاحت کی۔ میں نے سوچا تھا کہ پگڑی تو اچھل ہی گئی ہے، واویلا مچانے سے کیا فائدہ، چلو اس خاک کو سر میں ہی ڈال لوں، مگر انہوں نے گہری سانس لی اور سر جھکا لیا۔ اس ڈرامائی منظر میں انہوں نے ٹریجڈی کی مکسنگ شروع کر دی تو میرے جسم کی سنسناہٹ بڑھی اور ہاتھ میں خفیف سا راشا پیدا ہوا۔ اس کا احساس یوں ہوا کہ پیالی نے پرچ جلترنگ سا بجایا تھا۔
ان کی مگر مجھے اس وقت کسی مگرمچھ سے کم نہیں معلوم ہوئی تھی۔ ایسا مگرمچھ جو منہ پھاڑے میری طرف بڑھ رہا تھا اور مجھے نگلنے کے لیے بےتاب تھا۔ جب انہوں نے محسوس کیا کہ اپنی المناک داستان کی سوئی انہوں نے دانستہ جہاں اٹکائی تھی وہ بدستور وہیں اٹکی ہوئی ہے اور میں اسے آگے بڑھانے کے موڈ میں نہیں ہوں، تو انہوں نے ایک اور گہری سانس لی اور پھر سو سو کر کے بولے، میں نے جمیل سے کہلوایا تھا کہ وہ باعزت طریقے پر 4 آدمیوں کو ساتھ لے آئے تو میں بانو کو اس کے ساتھ رخصت کر دوں گا۔ اس نے حامی بھر لی تھی۔ میں نے بانو کو دینے کے لیے جہیز کا آرڈر بھی دے دیا، لیکن پھر نہ جانے کیا ہوا، اس کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ میں نے معلوم کیا تو پتہ چلا وہ 2 روز سے غائب ہے، اس لیے میں نے سوچا کہ مگر میں پہلے حج کرنے جاؤں گا۔ نکاح حج اصغر سے کم نہیں ہوتا، انہوں نے دلیل دی۔ ویسے آپ بانو کو اپنے ساتھ حج کرانے لے جائیں گے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ جی ہاں، یہ سعادت خوش نصیبوں ہی کو عطا ہوتی ہے۔ کریم رول، بلکہ صرف رول تو میں کھا نہیں سکا، البتہ چائے کے لمبے لمبے گھونٹ لے کر میں نے خالی پیالی ٹرے میں رکھ دی۔ اس کے بعد کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس دوران میں وہ کیا کہتے رہے مجھے خبر نہیں، البتہ اختتامی پیراگراف کچھ یوں تھا۔ میں اسی ادھیڑ بن میں مبتلا تھا کہ کیا کیا جائے، کیونکہ دعوت نامے بھی تقسیم کیے جا چکے ہیں۔ ممکن ہے میں گھبرا کر خودکشی کر لیتا، لیکن خدا بہت مسبب الاسباب ہے۔ اس نے جہیز کے ساتھ ابو میاں، میرا مطلب ہے کہ نوشا میاں کا بھی انتظام کر دیا۔ میں دروازے کی طرف چلنے لگا تو انہوں نے کہا، بس یہ بتا دیجئے کہ پرسوں بارات لے کر کس وقت آئیے گا۔ ہاں، ایک بات کا خیال رہے کہ زیادہ آدمی نہ ہو، بس آپ کی بھی عزت رہ جائے اور ہماری بھی۔ مگر آپ نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ میں شادی پر تیار ہو گیا ہوں؟ میں نے روحانسا ہو کر کہا، تھوڑی دیر پہلے آپ نے اپنی پسند کا اظہار کیا تھا۔ انہوں نے دلیل دی، میں ایسے نوجوانوں کی قدر کرتا ہوں جو اس حد تک صاف گو ہوتے ہیں کہ میں بانو سے شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ میں نے دروازے سے نکلتے ہوئے کہا، تو پھر اپنی اور میری عزت کا خیال کیجیے اور کہیں سے جمیل کو ڈھونڈ لائیے تاکہ میں بانو کے ہاتھ پیلے کر سکوں، انہوں نے ملتجائیہ لہجے میں کہا۔ میں نے اس دل شکستہ کے ہاتھ تھام لیے اور کہا، میں وعدہ کرتا ہوں، کوشش کروں گا کہ جمیل کو واپس لا سکوں۔ نجیب الطرفین لوگوں کی پیشانی پر کچھ تحریر نہیں ہوتا، وہ تو اپنے عمل سے یہ ثابت کر دیتے۔ بس کانٹوں پر نہ گھسیٹیے، میں نے شرما کر کہا۔ خود کو نجیب کہلانے پر مجھے کوئی اعتراض نہیں، مگر وہ طرفین کے لوگوں کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا۔ آپ غلط سمجھے، میرا اشارہ اس نجیب کی طرف نہیں، میں تو یہ کہنا چاہتا وہ ہکلائے، مگر میں الوداعی انداز میں ہاتھ ہلاتا وہاں سے چلا آیا۔ 12 بجے کا عمل تھا، گلی اس وقت سنسان تھی اور آوارہ کتے سایوں میں آرام کر رہے تھے اور بھینسیں جوہڑ پر غسل مویشیانہ سے لطف اندوز ہونے جا رہی تھی۔ ایک کوا اوپر سے پیپل کی شاخ پر بیٹھا کائیں کائیں کر رہا تھا۔ گھر میں دال ہونے کے بعد میں بستر پر گر پڑا۔ قدرے سکون محسوس ہوا تو میں نے اپنی چوٹوں کا شمار کیا۔ اندرونی طور پر تو پوری ہستی ہی فریاد کر رہی تھی، تاہم بیرونی طور پر چہرے کے نقش و نگار میں خاصی تبدیلی آ گئی تھی۔ میں اس وقت ابوالعمران کی بجائے اس کا تجریدی ڈیزائن بن کر رہ گیا تھا۔ ابھی میں بیٹھا اپنی چوٹوں کو سہلا ہی رہا تھا کہ دروازہ تیز تیز دھڑایا جانے لگا۔ میں نے دروازہ کھولا تو کسی کی حیران آواز سنائی دی، صوفی صاحب، آپ کون ہیں؟ اور وہ ابوالعمران کہاں ہیں؟ میرے جسم پر گیروے کپڑے تو نہیں تھے، البتہ جسم گیروا ہو رہا تھا، اس لیے وہ مجھے کوئی صوفی سنت سمجھ رہی تھی۔ وہ ایک بڑی سی چادر میں ملفوف تھی اور اس کی بغل میں ایک چھوٹی سی گٹھری دبی تھی۔ معلوم نہیں وہ کس کام سے نکلی تھی۔ مجھ سے تمہیں کیا کام آ پڑا؟ میں نے پوچھا۔ ہائے اللہ، تو یہ تم ہو؟ وہ جیسے اچھل پڑی، تم نے تو مجھے ڈرا ہی دیا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں بھی یہی جملہ کہتا، اس نے گلی پر ایک طائرانہ نظر ڈالی اور چھپاک سے اندر آ گئی۔ گلی کسی مفلس کی جیب کی طرح خالی اور سنسان تھی۔ وہ آبنوسی ماہتاب میرے گھر میں آ چکا تھا۔ اندر آ کر اس نے دروازہ بند کر دیا اور نہایت بے تکلفی سے بیڈ پر بیٹھ کر بولی، آؤ چلیں، اس سے اچھا موقع پھر نہیں آئے گا۔ اچھا موقع؟ میں نے ہونکوں کی طرح دہرایا۔ وہ لڑکی میرے معیار حسن پر تو کیا کسی بھی معیار پر پوری نہیں اترتی تھی۔ لمبی تاڑ سی، اسے دیکھ کر ایک تار کی سرنگی کا تصور ابھرتا تھا۔ رنگ آبنوسی، ایسی آبنوسی جس پر پالش لگا کر چمکایا گیا ہو، اور نقوش کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا، اس لیے کہ نقوش کا تعین کرنا دشوار تھا۔ نہ کہاں سے شروع ہو کر کہاں ختم ہوئی، تھوڑی کس جگہ تھی اور دانت کہاں، کچھ پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ سب سے نمایاں اس کے کان تھے، ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے کسی دھوبی نے انہیں اچھی طرح دھونے کے بعد کلف دیا ہو، اس کے بعد استری پھیر کر ہموار کیا ہو۔ ان پر پنکھ نما کانوں کو دیکھ کر یہ محسوس ہوتا تھا جیسے کوئی چمگادڑ پھڑ پھڑا رہی ہو۔ اس کی موجودگی میرے اضطراب میں اضافہ کر رہی تھی۔ جی چاہتا تھا کہ گھر اس پر چھوڑ کر بھاگ نکلوں۔ کس بات کے لیے اچھا موقع ہے؟ میں نے بھرائی ہوئی آواز میں پوچھا۔ ابا کام پر گئے ہیں اور اماں سو رہی ہیں، اس نے سرگوشی میں کہا۔ اس کی آواز میں وسوسے اور اندیشے کی جھلک تھی، آنکھوں میں انجانا سا خوف تھا۔ پھر تم کیوں رو رہی ہو؟ تم بھی جا کر سو جاؤ، میں نے کہا۔ میں تو تمہارے ساتھ جانے کے لیے آئی ہوں۔ کہاں؟ میں ہکلا کر رہ گیا۔ بانو کی طرح میں بھی؟
اس نے گردن ہلا کر کہا، میں اپنے کپڑے لے آئی ہوں، زیور اماں نے سیف میں رکھا ہوا ہے، اس کی چابی نہیں مل رہی ہے۔ ہائے، میں نے بکھلا کر کہا، تو تم فرار ہونے کے ارادے سے آئی؟